So, any regret in life? یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا، واہ. ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. اچھا، یہ بھی بہت بڑا اعتراف ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ لوگ نہیں مانتے، اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہوتا ہو. میں کیا تبصرہ کروں، میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہتا کسی کے میرا بارے میں. خیال ہے کہ ندامت جو ہے یہ ایک بہت بڑا گھاؤ ہے جو آپ کو اندر ہی اندر سے کھا لیتا ہے. کوئی خاص چیز اس حوالے سے آپ شیئر کرنا چاہیں جو آپ سمجھتے ہیں، جیسے کہ بھی آپ نے کہا بھی بار بار کہ یوتھ بہت دیکھتی ہے، اوورآل بھی لوگ دیکھتے ہیں، میں ابا زندگیوں میں کوئی پازیٹیوٹی آ سکے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے مجھے بہت شوق تھا، میں نے جب گائیکی کی صنف میں پہلی کامیابی لی تو وہ میری حمد و ثنا تھی جو میں ریسائٹ کرتا تھا. تو اس سلسلے میں 6 سے 7 میں نے عمرہ کے ٹکٹ ون کیے، حبیب بینک، الائٹ بینک کے، یہ اس سے مقابلے. تو وہ جب بھی میں خوشی خوشی لا کے گھر دیتا تھا کہ پیرنٹس جائیں گے، تو ابا نہیں جاتے تھے. ابا کسی نہ کسی کا مجھے حوالہ دے دیتے تھے کہ فلاں کپڑے سینے والی ہے، اس نے کمیٹی ڈال رکھی ہے عمرے کے لیے، تم دو گے کتنا ثواب ملے گا. پھر جب میری شادی ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا اچھا چل، پہلے بیٹیوں کی شادی کا تھا، اب مجھے پوتے کی شکل اللہ نے دکھا دی تو میں چلا جاؤں گا. میرا بیٹا جب ہوا تو ابا بیڈ پر چلے گئے. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ابا چلے جائیں گے، لیکن میں نے کہا کہ اس دفعہ آپ کو میں نے ضرور لے کے جانا ہے. تو میں نے انہیں حج کروایا. یہ ایک لمبی سٹوری ہے. اب جب عید شب رات پہ میں جاتا ہوں، حالانکہ میری تھاٹس کچھ اور ہیں، لیکن چلیں ایک سکون ہوتا ہے کہ ابا اگرچہ اوپر چلے گئے ہیں لیکن وہ جسم یہی جذب خاکی تو یہاں ہے نا. عدیل برقی کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ ابا کی جدائی بہت تکلیف دہ عمل تھا، لیکن اب آج کل امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ایک انجانا سا ڈر ساتھ لگا رہتا ہے کہ یا اللہ خیر، یا اللہ خیر. وہ دل کو پریشان رکھتا ہے. یس. والد صاحب سے میں چونکہ جانتا ہوں بہت آپ کا قریبی تعلق تھا نا، اور آپ ان کی بڑی سبھی رسپیکٹ کرتے، مگر آپ بھی غیر معمولی رسپیکٹ کرتے تھے. اور ابا جب آل آف سڈن بیڈ پر آ گئے تو گھر میں نرس رکھا گیا ان کے پیمپر بدلنے کو. تو ایک دن امی جان نے مجھے یہ بولا کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ تمہارے باپ کا پیمپر جو ہے وہ نرس چینج کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کر لیا کریں، اگر نہیں زبان جو کھلی ہوئی تھی تو میں نے کہا پھر آپ کر لیا کریں نا. تو وہ کہنے لگی کہ میں کر لیتی اگر ان کا بیٹا نہ ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ پہلے فرض تمہارا ہے، وہ تمہارا باپ ہے، اور تم اگر ہو یہاں تو تمہیں کرنا چاہیے. تو میں چلا گیا، لیکن پھر وہ ساری ڈرائیونگ میں مجھے امی کی یہ بات بازگشت کرتی رہی، اور میں نے ابا کا پیمپر بدلنا شروع کیا. تو میں شروع میں تو کپڑا لپیٹ کے کیا کرتا تھا، پھر مجھے عادت ہو گئی. ایک دن میں ابا کا پیمپر چینج کر کے پاؤڈر وغیرہ لگا رہا تھا، اور سالار چھوٹا سا کرالنگ کرتا ہوا نا ایسے پکڑ کے کھڑا ہو گیا. جو بڑا بیٹا سیکھ رہا تھا کھڑا ہونا، تو ابا کے بیڈ کے پکڑ کے وہ کھڑا ہو گیا اور آؤ ایسے کرنے لگا. تو ابا کسی سوچوں میں گم مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار ببو، میں تمہیں کتنا تنگ کرتا ہوں، تیری بڑی مہربانی. ابا نے جب یہ لفظ کہا نا تیری بڑی مہربانی، تو میری نظر سالار پہ پڑی کہ میں ایک سفر شروع کرنے جا رہا ہوں اپنے بیٹے سے، اور ایک سفر میرا باپ ختم کرنے جا رہا ہے، اور میں اس کا پیمپر بدل رہا ہوں. اور اس نے مجھے کہا تیری مہربانی. وہ باپ جو ہمیں کندھوں پہ بٹھا کے یوں لے جاتا تھا، اینڈ مجھے پتہ نہیں چلا وہ آنسوؤں کا سمندر کہاں سے نکل آیا کہ میری ہچکی لگ گئی. ابا لیٹے ہوئے تھے، انہیں فکر پڑ گئی. وہ کہنے لگے میں نے کیا کہا ہے بیٹا، میرے منہ سے کیا نکل گیا ہے، مجھے معاف کر دو. میں نے کہا مہربانی کس چیز کی ابو مہربانی کیوں کہی آپ نے؟ مجھے مطلب ایسا لڑ گیا وہ لفظ کہ ساری زندگی کی محنت کے بعد اگر ایک بیٹا ایک مجبور باپ کا پیمپر بدل رہا ہے تو ہم اتنے اپنے رویوں میں سخت لوگ ہیں کہ میرا باپ مجھے تھینکس بول رہا ہے کہ تیری بڑی مہربانی. سو اٹ واز ویری پینفل سچویشن زندگی کی، اور زندگی کی جیسے نئی کہانی اور نئی
کھڑکی کھل گئی سوچ کی کہ زندگی ایسی ویسے دس از عدیل برکی. ایک بڑی اہم بات ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو اپنے بزرگوں کا کام اگر آخری وقت میں یا کسی بھی زندگی کے عمر کے حصے میں انہیں کوئی دشواری ہو، اس لیے کہ جب دوسرا کرتا ہے تو ان کے لیے بڑی جھجک اور بڑی ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن آپ اگر باپ کر رہا ہے، بیٹا کر رہا ہے یا بیٹی کر رہی ہے تو پھر وہ اس طرح کی جو ہیوملیشن کا ایسا احساس انسان کو ہوتا ہے نا بیڈ پہ، وہ اپنوں سے اس طرح سے نہیں ہوتا. تو ہمیں ان کی ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ وقت اگر زندگی ملی تو سب کو. اور پتہ کیا، یہ آپ کر کے دیکھ لیجئے، اس ہاتھ دے اس لے لے. آپ جیسا کریں گے آپ کے بچے، دیکھیے بچے کیا ہیں، ہم بچوں کو سامنے بٹھا کے زبانی کچھ بھی سکھاتے رہیں کبھی بھی نہیں وہ سیکھیں گے جتنی آسانی سے وہ ہمیں دیکھتے ہوئے ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. دیکھو سالار کو ساری زندگی وہ یاد رہے گی، باقی بچوں کو بھی، بیٹی کو بھی آپ کی کہ یار میرے والد جو تھے. ابھی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، تو میں دیکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے کبھی بھی نہیں بچوں سے یہ کہا تھا کہ وہ بوبا جان کی اپنی دادوں کی جوتیاں اٹھائیں یا انہیں جوتے پہنائیں یا انہیں حق کریں اور انہیں پکڑیں اور انہیں ٹوائلٹ میں لے کے جائیں یا ان کے یہ سب باتیں نہ میں نے سکھائی تھیں نہ میری بیوی نے سکھائی تھیں. وہ دیکھی تھی، یہ انہوں نے شاید دیکھی تھیں اور وہ خود ہی سیکھ گئے ہوئے ہیں. اور میں انہیں دیکھ کے سوچتا رہتا ہوں کہ یا اللہ کیا تیرا نظام ہے، سچ مچ ہی ساتھ دے اس لے لے. ہیپیسٹ مومنٹ عدیل برکی کی زندگی کا؟ ہیپیسٹ مومنٹ میں پہلا بڑا ہیپیسٹ مومنٹ تھا جب میں نے گورنمنٹ کالج میں ایک کمپٹیشن میں شفقت امانت علی کو ہرایا تھا. فرانی آڈیٹوریم میں، بخاری آڈیٹوریم گورنمنٹ کالج میں تھا، فرانی صاحب اس کے انچارج، بخاری صاحب والے. ہاں، تو شفقت بڑے تھے ہم سے، لیکن یہ شفقت نے ایک دفعہ کہا، ذکر بھی کیا تھا، بٹ شفقت اب تو آپ سپر سٹار ہو تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں. تو شفقت نے بھی پڑھا، پھر میں نے بھی پڑھا اور میں نے بھی امانت علی کا ہی ترانہ پڑھا، تو اس میں میں فرسٹ آیا. اور یہ مجھے بہت اچھا ایک احساس تھا کیونکہ اس وقت سب لوگوں نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے کہ اسپیشل گائک گھرانے کے لڑکے سے. اچھا عدیل، جب آدمی سفر شروع کرتا ہے تو اسٹرگل کے دور میں یا کسی بھی وجہ سے اپنی پہچان بنانے کے سفر کے دوران، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی چیز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اجازت نہیں ہوتی، حالات نہیں ہوتے، تو بہت سارے لوگ جملے بھی کستے ہیں. کوئی کہتا ہے اچھا ہو اب سنگر بنیں گے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. ایسے میں کوئی جملہ، کوئی لہجہ وہ جو گڑ گیا ہو، ادھر ہے کہ یار وہ نکلے ہی نہیں ساری زندگی. اچھا گڑا نہیں، کیونکہ میں ڈٹرمنٹ تھا. ایسا تھا کہ میں اتنے ایوارڈز وغیرہ کے بعد ایک ٹی وی شو میں، یوتھ شو میں گیا، جہاں میری بہن جو تھی اسے اس پروگرام کی کمپیئرنگ کے لیے انہوں نے رکھ لیا. وہ فرزانہ صاحبہ عاقب جاوید کی اہلیہ ہیں. ہاں، وہ اس درخشاں پروگرام کی اینکر تھیں. اور جب میں اپنے کالج کی طرف سے گیا اور اس پروگرام کے پروڈیوسر جو اب بہت ہی ہمبل ہیں، میرا دل بھی نہیں چاہ رہا بتانے کے لیے کیونکہ اب ان کی پرسنالٹی نام امپورٹنٹ نہیں ہے، نہ میں لے ہی نہیں رہا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو اس کا اینکر کا بھائی ہے، تو میں نہیں اسے کہوں گا، لوگ کہیں گے کہ یہ سفارش ہے. اچھا اس وقت اتنی باتیں کرنی نہیں آتی تھیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جن لوگوں کو آپ رکھ رہے ہو ان سے تو میں نے ون کیا ہوا ہے، اور مجھے کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اینکر کے بھائی کو ہم گانا نہیں دیں گے. یہ چیز نے مجھے بہت ہرٹ کیا. ہاں، یہ چیز نے مجھے بہت ہرٹ کیا. اس کے بعد اور پھر آپ کو پرفارم کرنے کا اس شو میں موقع نہیں ملا. اچھا. اور میں بہت، اور وہ فرزانہ کا بہت ہٹ شو تھا مجھے. ہاں، میں بہت دل گرفتہ ہوا. لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری کامیابیاں دیں. اور اس کے بعد جب میں نے پڑوسی ملک کے ایک میوزک شو میں، نوشاد صاحب اس کے جج تھے، اس میں میں نے موسیقار اعظم، ہاں، درباری کا ایک گانا دنیا کے رکھوالے گایا اور پوزیشن لی. تو اصل میں وسیع
टर्निंग पॉइंट मेरा उस प्रोग्राम को जीत के आना था। उस वक्त मीडिया इतना, उसके बाद जब इन्होंने इमानत ने तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी ये गाने गाए तो मीडिया बड़ा स्ट्रांग हो गया हुआ था। तो मेरे वक्तों में सोनू निगम तो एंकर थे ही, लेकिन उस वक्त इतना चर्चा नहीं था। उस वक्त सवाए नेशन और डॉन के किसी ने ये न्यूज़ भी नहीं दी थी ठीक है, कि रिपोर्ट भी नहीं हो सका कि पाकिस्तान का सिंगर। और लेकिन मुझे उस परफॉर्मेंस के बाद जो मैंने विन किया दुबई में, वो था नौशाद साहब उसके जज थे, तो वो उस वक्त मुझे लगा कि अब मुझे सिंगिंग की तरफ ही आऊँगा मैं, क्योंकि अब अगर इस लेवल पर मुझे उन्होंने लोगों ने पजीराई दी है। अभी जिक्र हुआ मौसीक़ार आज़म, यानी कि ये बहुत ही गैर मामूली मैं समझता हूँ, किसी के लिए भी फ़ख्र की बात है कि नौशाद साहब के सामने उसे परफॉर्म करने का मौका मिले। और नौशाद साहब का भी जिक्र आपने किया, और तो क्यों ना फिर नौशाद साहब को और मोहम्मद रफ़ी साहब को और इन सब को ट्रिब्यूट पेश किया जाए, और यहीं पर हम प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं उसी गाने से जिसका आपने जिक्र किया, अगर आप मुनासिब समझें। दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। महल उदास और गलियां सुनी, चुप चुप है दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें, हम जीवन कैसे गुजारे, ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले दुनिया के रखवाले। ब्यूटीफुल, 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 क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, क्या कमांड है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वसीम। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, और हमेशा की तरह 2 अशार पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। हजारों दुख पड़े सहना, मोहब्बत मर नहीं सकती। वाह वाह वाह, ये कहाँ से याद आ गया आपको? मैंने गाया हुआ है ना। हाँ, ये तो पूरी आपने यार कंपोज की थी। यस 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 यस, थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। हजारों दुख पड़े सहना, हजारों दुख पड़े सहना, मोहब्बत मर नहीं सकती, है तुमसे बस यही कहना, मोहब्बत मर नहीं सकती। वाह वाह। और कहते हैं नौजवानी नहीं, बल्कि जवानी नहीं, नौजवानी के ज़माने की गज़ल है कि तेरा हर बार मेरे ख़त को पढ़ना और रो देना। वाह वाह। तेरा हर बार मेरे ख़त को पढ़ना और रो देना, मेरा हर बार लिख देना, मोहब्बत मर नहीं सकती। वाह वाह, शुक्रिया। और वो तेरा हिजर की शब फ़ोन रखने से ज़रा पहले, वो तेरा हिजर की शब फोन रखने से जरा पहले, क्या बात, बहुत रोते हुए कहना, मोहब्बत नहीं। क्या कहना। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजीम का भी शुक्रिया, पुरानी बहुत पुरानी गज़ल याद करा दी। थैंक यू सो मच नाज़रीन, ये था आज का